بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل کا دن کوئی زیادہ بورنگ نہیں رہا جو ایک دو دن پہلے کا شکوہ کر رہے تھے۔ کل ایک تو وزیر اعظم صاحب نے معاہدہ سائن نے وزراء کے ساتھ کرنا تھا، اس کا بھی کیا دھجیاں بکھیری گئیں وہ ذکر کریں گے کیا حشر ہوا، لیکن ان کی تقریر اس میں بڑی دلچسپی۔ اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش کوئی 3-4 پروگرامز ہوتے ہیں مین سٹریم میڈیا پہ ٹاک شو کے، اور کوئی 25-30 افیکٹو چینلز ہیں۔ میرا خیال ہے کل 100 کے قریب پروگرامز ہوئے ہوں گے، اور سوشل میڈیا کی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہ تو وزیر اعظم کی تقریر پہ سر دھن رہے ہیں۔ ساتھ وہ جو بریگیڈ رکھی ہوئی ہے دہاڑی داروں کی، اس میں شہباز گل صاحب مذہقہ خیز سے کریکٹر ہیں اور ایک کلاؤن ہے۔ کل تو انہوں نے خاصی ماشاءاللہ بڑبڑ بھی کی اور کئی گندی قسم کی آوازیں نکالی۔ وہ خیر عمران خان خود بھی نکالتے ہیں، اتنا بڑا لیڈر نکال رہا ہو تو ان پہ کوئی دوش نہیں ہے، ان کو بھی نکالنی چاہیے۔ تو ان نے بھی پریس کانفرنس کی۔ پھر آج خیر کا دن بھی بورنگ نہیں ہوا کہ مردان میں اپوزیشن جو بھرپور ایک شو کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا حکومتی رائے بنتی ہے، اس کو کس طریقے چھوٹا دکھاتے ہیں اور کس طریقے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لاہور میں تو چونکہ انہوں نے کچھ چیز پروو کرنی تھی، تو اس لیے پوری ریاست پاکستان لاہور کے جلسے کے خلاف کمر بستہ رہی، اور ہر طریقے سے انہوں نے ایسا بھرپور میڈیا کیمپین چلائی۔ لیکن جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کے ایسے ریکارڈ یہ حکومت قائم کر رہی ہے، بلکہ پوری جھوٹ کے اوپر یہ پورا نظام کی بنتی ہوئی ہے۔ اس کے اپنے نقصانات ہوں گے اور یکدم ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ خیر اس کو ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ مردان کے جلسہ جو ہے اس کی ایکٹیویٹی بھی آج پھر بھرپور رہے گی، اپوزیشن کی تقریریں بھی مردان میں سننے والی ہوں گی۔ پھر ساتھ اس کے ایک بڑی ایک ہے کہ مریم بی بی کے پاس چند ٹیپس ہیں، چند نہیں ہیں، درجنوں ٹیپس ہیں۔ کئی میرے سننے والے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کیا ٹیپس ہیں۔ ایک تجسس تو ہوتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو مریم بی بی یا مسلم نون کے فالوورز ہیں، وہ بھی جو اپوزیشن کے فالوورز ہیں، اور وہ بھی جو مخالف ہیں یا ریاست پاکستان کا حصہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، ان کو بھی تجسس ہے، بلکہ ان کو تو پتہ ہے کون کون سی ٹیپس ہیں۔ لیکن ایسی ٹیپس جو ہوتی ہیں وہ پورے پاکستان کو ہلکان کر جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ ان کے والد صاحب کا بھی یہی رہا ہے کہ انہوں نے بے شمار قومی راز جو ہے اپنے تک رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں، ان کے پرخچے اڑا سکتے ہیں، کوئی اس میں جو ہے نا دو رائے نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی تکلیفیں برداشت کر لی، ہر طرح کی صورتیں برداشت کر لی، ان لوگوں کا جھوٹا پروپیگنڈا برداشت کر لیا انڈیا کے حوالے سے یا باقی حوالوں سے، لیکن انہوں نے قومی راز جو ہے ریئیکشن میں آ کے کبھی تشت اسبام نہیں کیے۔ انشاءاللہ وہ ضرور ہوں گے، عمران خان کرے گا۔ یہ وہ سبق ہے جو کہ انشاءاللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح ازبر کرائے گا عمران خان جس طریقے سے ابھی ازبر کرا رہا ہے۔ اور خیر اس میں بات کریں گے، تو پہلے میں شہباز گل پہ ذرا جلدی سے 2-3 کمنٹس دے دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے بنی گالا کا گھر ریگولر ہوا ہے، میں نے کہا جب بھی عمران خان صاحب کی کوئی اس طرح کی غیر قانونی حرکت، کوئی ایسی حرکت جو پکڑی جاتی ہے، تو پاکستان پہ کڑا وقت آتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسا تن دیا جاتا ہے جو پوری ریاست پاکستان کے اوپر عذاب بن کے گرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی شوشے، کوئی نہ کوئی چیزیں۔ تو چنانچہ بنی گالے کی جب جائیداد پکڑی گئی تو انہوں نے فوراً مشیران کرامان کو بلایا، ساری بریگیڈ آئی جھوٹوں کی۔ میں عمران خان کو پرانا جانتا ہوں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پورا ہوتا ہے کہ پڑ جاؤ اور اتنا شور مچاؤ کہ یہ بات دب جائے۔ ان کے ذاتی یہ مسائل جب سامنے آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ پریمپٹ کرو، یہ باتیں کرو۔ چنانچہ ایک ان کا پرانا طور امتیاز ہے اور اس کرتے رہتے ہیں۔ تو 2-3 دن سے سارے بندے جو ہیں جس کو کہنا چاہیے ان کو ایک سبق یاد کرا کے بھیجا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے دوبارہ NRO کی جو کاپی لہرانی ہے کہ 34 پوائنٹ دے دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ پھر شہزاد اکبر نے کل آ کے ایک اور جھوٹ بولا کہ مجھے شاہد خاقان عباسی نے ویسے ہی کہا تھا۔ وہ تو خیر رانا صلی اللہ صاحب نے پھر کچا چٹا کھول دیا میٹنگ کا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، انہیں کہیں شاہ محمود قریشی صاحب اس کی تردید کرے۔ اچھا اب شہزاد کہتے ہیں جی کہ دوروں پہ اتنے خرچ کیے۔ عمران خان صاحب کی بین الاقوامی بڑی عزت ہے۔ اب عزت پہلے دیکھ لیں، 1998 کے اندر حالانکہ پاکستان جو ہے میرا خیال اس وقت ایٹمی دھماکہ وہ کر چکا تھا، اس کے بعد عمان میں شاہ حسین کی ڈیتھ شاید ہوئی تھی، تو سارے عالمی رہنما جو تھے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، جس میں امریکی صدر بل کلنٹن بھی تھا۔ اور اس وقت تھوڑے سے پاکستان کے امریکہ کی ادروائز بڑی ٹینشن چل رہی تھی۔ بل کلنٹن جو ہے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے
نواز شریف اور چونکہ ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، مختلف فلورز ہوں گے اس میں ٹھہرے ہوں گے، تو ان کے کمرے میں آ گئے جہاں نواز شریف سنا کہ شیروانی کا ٹوٹا بٹن لگوا رہے تھے کہ اوپر سے بل کلنٹن آ گئے، تو انہوں نے کہا جی میرا دوست کدھر ہے، وہ کہاں چھپا ہوا ہے، میں اس کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب اردوغان کی بیٹی کی شادی جب ہوئی چند سال پہلے، تو نواز شریف باقاعدہ گئے گواہی دینے کے لیے۔ مودی کا تو سنتے ہیں نا، جس کو انہوں نے اپنا پورٹری کیا کہ گھر آیا تھا۔ یہ مت بھولیں کہ یہ وہی مودی ہے جس کو ملنے کے لیے اقتدار میں آنے سے پہلے سہولت کاروں نے، سلیکٹرز نے عمران خان کو بھیجا، کیونکہ ان کو ہر ملک میں بھیجے جا رہا تھا کہ سربراہان سے ملیں کہ انہوں نے آگے ملک سنبھالنا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ شاید اون چودھری تھا، نعیم الحق تھا اور جہانگیر ترین تھے، یہ 3 بندے تھے۔ یہ وہاں کتنا بیٹھے رہے اور ملاقات کا ٹائم لے کے گئے، انتظار کیا، مل کے آئے، اور بادشاہیں کھل ہوئی تھی کہ ہم مودی کو مل کے آئے ہیں۔ پھر مودی کے بارے میں جو کہتے رہے، پھر بعد میں کہتے تھے میں فون کرتا ہوں اٹھاتا نہیں ہے، یہ مودی نواز شریف کے گھر آیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ واجپئی اس سے پہلے آ چکا تھا۔ یہ ہوتی ہے انٹرنیشنل سٹینڈنگ۔ پھر ایران کے صدر روحانی کا پاکستان کا 3 روزہ دورہ، کون بھول سکتا ہے اسٹیٹ وزٹ؟ ایسا اسٹیٹ وزٹ جب ہوگا تو پھر بتا دیں۔ اور جس کو انڈرمائن کیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کلبھوشن کے واقعے کے اوپر، اور بڑی امبیرسمنٹ ایران کے لیے بھی، وہ تو پتہ نہیں کتنے گھاؤ لگے ہوں گے اور وہ کہاں کہاں پڑے ہوں گے۔ یہ وہ ساری چیز۔ پھر سعودی عرب کے اندر بھی شنید ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ وزارت عظمیٰ سے نکال چکے تھے، لیکن کوئی کرائسس ہوا سعودی عربیہ کا، تو نواز شریف صاحب کو جب کہ وہ گھر بیٹھے تھے ان کو بھیجا گیا سعودی عربیہ میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ معاملہ فہمی کرائی گئی، کیونکہ راحیل شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے تھے، چنانچہ نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب چین کے اندر 50-55 ہیڈ آف اسٹیٹ سب اکٹھے ہوئے، 2017 کی بات ہے شاید شروع میں، تو نواز شریف صاحب جب وہاں گئے تو وہاں پہ پوٹن اور شی جن پنگ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کشمیر کے لیے گئے تھے، اسلام پھیلا کے آ گیا، آپ کہتے ہیں ہمیں اسلام کے نمبر دو۔ بھائی ہم نے آپ کو طارق جمیل بنا کے UN بھیجا تھا، ہم نے بھیجا تھا کہ ہمارا کشمیر میں منہ کالا ہو چکا ہے۔ کشمیری جو ہیں ان کو غاصبانہ طریقے سے قبضہ انڈیا نے مزید قلعے گاڑ کے وہاں مضبوط کر دیا ہے۔ ہم نے اس کا کیس بھیجنا تھا، بین الاقوامی سطح میں اٹھانا تھا، یہ سفیر بننے کی کوشش کر رہے تھے، یہ آدھے گھنٹے کا احتجاج کے طور پہ قوم کو ٹرکھانا چاہتے تھے، پھر انہوں نے اسلام کی تقریر کر کے قوم کی توجہ مبذول کرائی۔ یہ وہ فراڈ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی دورے نہیں کیے۔ حضور بتا دیں کہ کتنے دوروں کی دعوت آئی عمران خان صاحب، کتنوں کی آئی جو ہم نے ریفیوز کیے۔ ویسے کووڈ کی وجہ سے جو چند کانفرنس میں جا سکتے تھے وہ بھی انہوں نے ورچوئل کانفرنسز اٹینڈ کی، اسکائپ کے اوپر یا آن لائن کی، کیونکہ وہ تمام ہیڈ آف اسٹیٹ یہی کر رہے تھے ساری کانفرنسز۔ لیکن اس سے پہلے بتائیں کتنی دعوتیں آپ کو آئیں، اور جو آپ نے قبول نہیں کی، جی وہ دورے کرتے رہے۔ انہوں نے دورے کرنے تھے کہ ان کی مانگ تھی، جہاں پہ 3-4 ملکوں کے صدر اکٹھے ہوتے تھے، علاقائی تنازع ہوتے تھے، نواز شریف ایک حصہ تھا، وہاں پہ تنازع حل کرا رہے ہوتے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کشمیر کا آپ نے کہا جی کہ ٹرمپ ثالثی کرائے گا اور اسے کشمیر دے دیا۔ اب آ جائے، اس کو میں زیادہ نہیں تجزیات کرتا، میں 2-3 باتیں تھیں جو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں بتا دوں کہ بین الاقوامی سطح پہ نواز شریف کا کیا اسٹیچر تھا اور اس بندے کا کیا اسٹیچر ہے، کہ مودی سے کال نہیں لیتا۔ سعودی عربیہ کے اندر جو ماندانہ رویہ ہے، چند دنوں کے لیے جب ہم نے بہت کچھ اپنا گیو اپ کیا ہوگا تو وہاں کچھ عزت بھی بڑھ گئی ہوگی، یہ حالات تھے۔ پھر دوروں کا جی انہوں نے بڑے دوروں کیے، نواز شریف نے بہت دورے کیے۔ حضور آپ بتا دیں نا کون سے دورے آپ نے نہیں کیے پاکستان کے بہترین مفادات میں۔ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ اس طرح نہ کریں۔ اب آ جائیں جی جو کل انہوں نے تقریر کی۔ اب دیکھیں اس تقریر کے اندر تو مجھے تو تکلیف ہوئی ہے۔ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے پاکستان۔ عظیم قائد نے ایک دفعہ یہ ضرور کہا تھا کہ پاکستان ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں جو کہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی، یعنی کہ ہم اسلام نافذ کریں گے اور دنیا کے لیے ایک ماڈل سٹیٹ ہوگی۔ وہ تو خیر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ دیوانے کی بڑے تھی، وہ بیچارے ان کے جانے کے ساتھ ہی ہمارے خواب سارے ٹوٹ پھوٹ گئے، اور تالے ازما جو تھے آج تک تباہ ازمائی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی چولہے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دفعہ ملک توڑنے کے باوجود باز نہیں آئے کہ ان کے منہ کو خون لگا ہو اقتدار کا، طاقت کا، اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اور اپنے مطابق ملک کو چلانے کا، اسی کے مطابق چلا رہے ہیں۔ ان کو ہمیشہ چاہیے ایک سٹوج چاہیے، اور وہ سٹوج وہ نہیں آتا ان کے ہاتھ میں پوری طریقے سے۔ پھر یہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر پاکستان کے اندر نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن چلو کوئی نہیں، ایک دفعہ مسئلہ جو ہے ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، کیونکہ یہ جو سوانح خواب ہیں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 16 دسمبر 1971 میں
یکدم آنکھ کھلی تھی تو پاکستان دو پارا تھا اور 90,000 قیدی جیل میں جا چکا تھا، اور پوری دنیا میں ہیڈ لائن تھی کہ ہندوستانی فوجیں ڈھاکہ کے اندر داخل ہو گئیں۔ اور میں کل بھی کہہ چکا ہوں، کشمیر کے جانے سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات جو ہے مزید بڑھ گئے ہیں، اور ہماری سلامتی غیر محفوظ ہو گئی ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ ہم نے 1971 میں ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں کشمیر کا بھی بہت سارا حصہ کھو دیا تھا، اور ان حصوں میں بھارت کا آج قبضہ ہے جو ہمارے پاس ہم نے بڑی مشکل سے 1948 میں وہاں سے واگزار کرائے تھے۔ نہیں میں مجھے یہاں پہ صرف ایک ہی کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا، اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے کل فرمایا ہے بیسک بنیادی طور پہ یہ سلیکٹرز کو کہا ہے، جو وزراء کو کہہ رہے تھے، اپنے وزیروں کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو 2.5 سال کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو حکومت کرنی نہیں آتی تھی، اور آپ ان کو لے کے آ گئے بڑے فین فیئر کے ساتھ، چونکہ آپ کے اندر بھی کیپیسٹی اتنی تھی پتہ کرنے کی، آپ کا خیال بھی یہی تھا کہ جی یہ حکومت ہم چلائیں گے۔ ناکام حکومتیں چلانے کا آپ کو بھی 30 35 40 سال کا تجربہ ہے، پچھلے 70 سال کے اندر ڈائریکٹ، چنانچہ آپ نے کہا کہ اس کو لے آئیں گے، حکومت ہم چلائیں گے۔ آپ سارا کچھ جو ہے ہاتھ دیکھتے دیکھتے جب وہ کل فرما رہے تھے، چلو میں پہلی بات اس کو ایک طرف لگاتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ تو بنیادی طور پہ وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ مجھے تو ٹریننگ ہی آپ نے نہیں کی، کسی کو لاؤ تو 1 سال کی 2 سال کی آن جاب ٹریننگ ہو، یعنی کہ حیف ہے کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے جس میں ہم نے حکومتوں میں کے لوگوں کو لا کے تجربہ کرنا ہے۔ مجھے بتائیں، بھٹو صاحب بھی پہلی دفعہ آئے تھے، 1990 میں نواز شریف بھی پہلی دفعہ آئے تھے، 90 اور 93 کے اندر دیکھ لیں کہ پاکستانی اکانومی نے کیسا ٹیک آف کیا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہماری کشمیر کے اندر جو انتفاضہ ایک شروع ہوئی تھی اس کو ہم نے کس طریقے کا مضبوطی سے کیا کہ پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، اور ہمیں کسی صورت میں پوری دنیا متحد نہیں ہوئی۔ اندازہ ہو گیا کہ کشمیر کے اندر پاکستان جو ہے کس مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ نواز شریف کا دور تھا جہاں پہ انتفاضہ ایک کامیاب ہوئی تھی کشمیر کے اندر، چنانچہ آپ نے کہا جی ہم پہلی دفعہ آئے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے کہ نئے پاکستان بننا نہیں ہے، بن چکا ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ نئے پاکستان کو بٹن ہے۔ آپ نے کہا بہت سارے وزیر پہلی دفعہ آئے ہیں، جھوٹ بولنے کی تو خیر عادت ہے، پھر جب آنکھیں چار ہوئی سامنے بیٹھے لوگوں سے تو کون نظر آئے؟ شیخ رشید پہلی دفعہ، وہ تو آج صبح بھی فخر سے کہہ رہا تھا میں 15ویں دفعہ وزیر بنا ہوں، جو کہ جھوٹ بول رہا تھا۔ عمر ایوب، غلام سرور خان، حفیظ شیخ، پتہ نہیں کتنے بندے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کوئی فہرست بنائی ہے، 45-50 میں سے ایڈوائزر میں سے 40 سے قریب وہ ہیں، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، بابا روان، فہمیدہ مرزا، محمد میاں سومرو، امیر اسلم، کس کس کا نام آپ کو گواؤں؟ جب ہوئی آنکھیں جھکا لی۔ 1.5 سال تک میرے پاس اعداد و شماری غلط تھے۔ یہ بات جیسے عمران خان صاحب NRO کی نواز شریف سے نہیں کرتا، اداروں سے کرتا ہے کہ خبردار NRO نہ دینا، بالکل کرنی چاہیے اس کو۔ عمران خان صاحب کو اداروں کو اسی طریقے سے دبا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اب وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ ڈپینڈنٹ عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ جب بھی میں کسی قسم کے غیر قانونی غیر اخلاقی کام میں ملوث ہوں گا میری حیثیت کمزور ہو چکی ہوگی۔ اب عمران خان صاحب کے آگے ان کی پوزیشن اداروں کی بہت کمزور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے تو خیر جو کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور مریم نواز کے پاس جو کیسٹس ہیں وہ کیا تہلکہ مچائیں گی، ان میں سے کتنی وہ آؤٹ کرتی ہے، کیونکہ پاس درجنوں آڈیو کیسٹس ہیں، ویڈیو بھی ہیں، آڈیو بہت ساری کیسٹس ہیں، لوگوں کی آوازیں ریکارڈڈ ہیں۔ یہ ساری کی ساری جب سامنے آئیں گی تو پھر ریاست پاکستان نے اس حالت میں نہیں رہنا۔ آپ اس حالت میں بھی نہیں رہ سکتے جو نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا سال بھی 2021 بھی ایسا ہوگا، اور پھر اس کے بعد 22 بھی ایسا ہوگا، 23 بھی ایسا ہوگا۔ نہ، پاکستان تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان کو آپ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی حرکات و سکنات نے بہت تبدیل کر دیا ہے۔ حالات نے کچھ جو حرکتیں تھیں وہ شاید ڈھکی چھپی رہتی، اگر کوئی کام کا بندہ لے آتے جو ملک چلا لیتا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تو ملک چلتا نہیں ہے، میری تو ٹریننگ ہونی چاہیے تھی۔ یہ وہی شخص تھا نا جو کہتا تھا میری ٹیم بن گئی ہے، شیڈو کیبنٹ بن گئی ہے، فلانا جگہ وزیر ہے، ٹریننگ ہو چکی ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ پھر
میں نے کہا یہ 2 سال اپوزیشن کو گالی دیں گے، اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ ہے، ایکسپائری ڈیٹ کے بعد کیا کریں گے؟ آج اس مقام پہ لے آئے پاکستان کو کہ کل کی تقریر نے اگر ہوش و حواس نہیں اڑائے تو میں بتا دوں لوگوں کو جن کے اگر ہوش و حواس نہیں اڑے تو یا وہ بدنیت ہے اور یا وہ جاہل ہے اور یا دونوں ہیں۔ اب پاکستانی قوم کے سامنے یہ سچ بھی بول دے کہ عمران خان کو لانا جہالت تھی یا بدنیتی تھی یا دونوں تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔